بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ ہم سیٹس کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ آج آپ کو دو اور اقسام پڑھاتے ہیں جو ہیں فنٹ سیٹ اور انفینٹ سیٹس۔ فنٹ سیٹس کو ہم کہتے ہیں متناہی سیٹس اور انفینٹ سیٹس کو ہم کہتے ہیں لا متناہی سیٹس۔ ان میں کیا فرق ہے، کیا ڈیفرنس ہے، آپ کو بورڈ پہ تفصیل کے ساتھ مثالیں دے کر مثالوں کے ساتھ پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ چلیں بورڈ پہ چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کہیں سمجھ نہ آئے روک کے پیچھے کر کے دوبارہ دیکھنا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کیجیے گا، کمنٹس میں آپ کو آنسر کروں گا، ضرور پوچھئے، آپ کو جواب دوں گا، پھر سمجھائیں گے، لیکن سمجھنا اچھے طریقے سے تاکہ یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے کلاس فیلوز آپ کے دوست بھی پڑھ سکیں۔ مختلف میڈیا پہ جیسے سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں بورڈ پہ چلتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف سیٹ، سیٹ کی اقسام۔ آج ہم اس کی چھٹی کلاس رہے ہیں۔ آپ کو دو اور اہم سیٹ کی اقسام پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جو پھر ملتی جلتی ہیں، تھوڑی کنفیوزنگ ہیں، لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا ہمارے پاس فنٹ سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں متناہی سیٹ، اور دوسرا ہے انفینٹ سیٹ جس کو ہم کہتے ہیں لا متناہی سیٹ۔ دیکھیں فنٹ سیٹ، انفینٹ سیٹ، متناہی سیٹ، لا متناہی سیٹ، کتنے ملتی جلتی آوازیں ہیں، بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ویڈیو کو پورا مکمل دیکھنا ہے، درمیان میں بالکل نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مکمل کنسیپٹ کلیئر ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ فنٹ سیٹ اور انفینٹ سیٹ، متناہی اور لا متناہی سیٹ میں فرق کیا ہے۔ اگر آگے سوال میں آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے۔ چلیں جی، پہلا ہمارے پاس فنٹ سیٹ۔ فنٹ سیٹ کیا ہے؟ A set consisting fixed, limited and countable elements۔ اب دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کنسسٹنگ اس میں شامل ہوتے ہیں، فکسڈ ہوں گے، لمیٹڈ ہوں گے، متعین ہیں، لمیٹڈ کیا ہے، محدود ہے، اور کاؤنٹیبل ہے، قابل شمار ہے۔ تو اردو میں جب اس کی تعریف کریں گے تو ایسے سیٹ جس کے ارکان کی تعداد محدود ہو، ایسا سیٹ جس کے ارکان کی تعداد محدود اور قابل شمار ہو۔ دو ہم نے اس میں جو ہے نا کنڈیشنز رکھی ہیں، شرائط رکھی ہیں۔ ایک تو ارکان کی تعداد محدود ہوگی اور قابل شمار ہوگی۔ اگر انگلش کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں فکسڈ بھی آ رہا ہے، یعنی متعین ہوں گی، طے کردہ ہوں گی، تعین کردہ ہوں گی۔ اب اس کی جو آپ دیکھیں اس کی مثال دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹس ان گریڈ 6۔ نمبر آف اسٹوڈنٹس گریڈ 6 ہمیں پتہ ہے کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو یہ سیٹ ہمارے پاس صاف ظاہر ہے لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور گنے بھی جا سکتے ہیں۔ اس طرح سیٹ بی ہے ہمارے پاس 8 9 10 15 20، یہ بھی گنے جا سکتے ہیں۔ اب دوسرا ہمارے پاس انفینٹ سیٹ، لا متناہی سیٹ۔ دیکھیں صرف لا، اچھا اس کو غیر متناہی سیٹ بھی کہتے ہیں، کہیں غیر متناہی سیٹ آئے تو پریشان نہیں ہو جانا، یہی چیز ہے۔ A set consisting unlimited and uncountable elements۔ دو چیزیں آگی، وہاں لمیٹڈ تھا، یہاں انلمیٹڈ ہے، وہاں کاؤنٹیبل تھا، یہاں انکاؤنٹیبل ہے، یعنی کہ محدود بھی نہیں ہے اور قابل شمار بھی نہیں ہے۔ تو اردو میں ایسا سیٹ جس کے ارکان کے اندر لا محدود اور ناقابل شمار ہو، یعنی محدود نہ ہو، جو رک نہ رہی ہو، جو چلتی جا رہی ہو، اور ناقابل شمار ہو، جس کو آسانی سے گنا بھی نہ جا سکے۔ اس کے اب اگزامپل دیکھتے ہیں ہم۔ سیٹ از سٹارز آن دا سکائی۔ اب آسمان پر کتنے ستارے، ان کا سیٹ اگر ہمارے پاس ہے تو کیا ہوں گے؟ ہم تو محدود نہیں ہے، نہ ہی ہم گن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سیٹ بی ہے، سیٹ آف ہول نمبرز۔ ہول نمبرز بھی 0 سے شروع ہو رہے ہیں، 1 2 3 4 5 چلتے جاتے ہیں، کہیں ختم نہیں ہوتے، ہم ڈاٹ 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 لکھ دیتے ہیں کہ یہ کنٹینیو ہیں۔ اور اس طرح سیٹ سی ہے ہمارے پاس 1 3 5 7۔ اب اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، ہمارے پاس آڈ نمبرز ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی انفینٹ سیٹ اور فنٹ سیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، محدود اور لامحدود کا فرق ہے، کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل، شمار قابل شمار کا فرق ہے۔